مسجد نبوی شریف کے کونے میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے رو رہے ہیں اکیلا. دائیں بائیں کے حضرات آپ کے پاس آ کر اکٹھے ہو گئے اور آ کے کہنے لگے کوئی لشکر نظر نہیں آ رہا، کوئی فوج نظر نہیں آ رہی، کوئی قاصد نظر نہیں آ رہا، کوئی غلام نظر نہیں آ رہا، کوئی تیرے سامنے پڑا ہوا رکا نظر نہیں آ رہا. کسی نے حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا، کسی نے عمر تیری طاقت کو، اسلام کی طاقت کو چیلنج کر دیا. کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تیرے جسم پر زخم نظر نہیں آ رہا، تیرے جسم پر پریشانی نظر نہیں آ رہی. اے عمر کیا بات ہے جس کی وجہ سے تیری آنکھیں موٹے موٹے آنسو برسا رہی ہیں؟ کیا کہا؟ بھوک لگی ہے؟ کیا کہا میرے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں؟ فرمایا عمر کا دور حکومت ہے، فلانی جگہ کا پل ٹوٹ گیا، اس میں شگاف پڑ گیا، بڑے بڑے اس کے اندر سوراخ بن گئے. کل ایک چرواہا میرے پاس آیا تھا، کہنے لگا عمر تجھے اس پل کے بنانے کا خیال کوئی نہیں. میں اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہا تھا، میری بکری کا پاؤں سوراخ کے اندر چلا گیا، جس کی وجہ سے میری بکری کے پاؤں کا پنجہ ٹوٹ گیا، میری بکری تکلیف میں. عمر بکری سے تیرا توڑنے کا کیا لینا دینا؟ فرمایا عمر کا دور ہے، اس کے دور خلافت کے اندر بکری کا پاؤں سوراخ میں پس کے ٹوٹ گیا. عمر اس وجہ سے ڈر رہا ہے قیامت کے دن بکری کے پاؤں کے بارے میں عمر اللہ کو کیا جواب دے گا. اسمبلیوں کے اندر لڑنے والے میرے عزیزوں ناراض نہ ہونا، پھر میں ہاتھ جوڑ کے آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے جاؤں گا، کسی کی دل آزاری ہو تو مجھے 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ معاف کر دے. میں آخر میں بھی آپ کے آگے منت سماجت کر کے استغفار پڑھ کے دعائے مجلس ختم ہونے کی دعا پڑھ کے آپ حضرات کے سامنے جاؤں گا. میں کسی کو ٹھکرانے نہیں آیا، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے نہیں آیا. ایمانداری سے بتاؤ مسلمان غریب کب ہوا؟ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم مولا سیف الرحمان صاحب درخواست رحمت اللہ علیہ جب اپنی حیات زندگی میں تھے، سندھ کے علاقے کے اندر ایک مولوی صاحب سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے. ان کے بیٹے رحمت الرحمان درخواستی بڑی اچھی دوستیاں فرمانے لگے. والد محترم حافظ صاحب کے پاس بیٹھے، جسم پہ بڑے بڑے پھوڑے نکلے پڑے ہیں، شوگر کا مرض ہے، بلڈ پریشر کا مرض ہے، شوگر اتنی ان کے اوپر حاوی ہوگی کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. حضرت والا نے ان حافظ صاحب سے کہا حافظ صاحبہ بتا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. پھر سیف الرحمان صاحب درخواستی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میاں تیرے ہاتھ پیر سلامت کوئی نہیں، جسم میں پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، پیشاب استنجے کے لیے تو اٹھ کے نہیں جا سکتا، پانی پینے کے لیے اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، گلاس ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا. کس بات پہ اللہ کا شکر کر رہا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے ٹھیک ہے میرے پاس صحت نہیں، جان نہیں، لیکن اللہ کی قسم اگر آج میرا خاتمہ ہو جائے، آج میری موت آ جائے، ٹھیک ہے میرے تن پر لینے کے لیے کپڑا کوئی نہیں، لیکن ایمان سینے میں میرے سلامت اور موجود ہے. ایمان میرے پاس ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ بڑے بزنس مین کو دیکھو مر گئے، چھاپڑی والے کو دیکھو مر گئے، جوتا گاڑنے والے کو دیکھو، نان بائی کو دیکھو، بیکری والے کو دیکھو مر گئے. شکر کرنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں، کوئی بندہ نہیں. اگر کوئی شکر کرے گا تو وہ کہے گا ہاں بس ٹھیک ہے، جڑی روزی دنیا میں ملتی پئی اور روزی مجھے بھی مل رہی ہے، خدا کا شکر کر، ان بولوں کو واپس لے لے. اگر اللہ نے اس بول کے اوپر فیصلہ کر دیا، خدا کی قسم وہ ہاتھ اٹھانے کی بھی طاقت تیرے میرے سے چھین لے گا. آج میں تبلیغی بنا پھرتا ہوں، اللہ کی قسم تبلیغ ہماری ہے، ہمارے سے تعلق ہے. آج میں جہادی بنا پھرتا ہوں، جہاد ہمارا ہے. میرے عزیزوں میں آج خانقاہی نظام میں پیر بنا پھرتا ہوں، پیر ہماری اللہ اکبر خانقاہی ایک سلسلہ ہے. لیکن میرے عزیزوں مجھے ایک بات ایمانداری سے بتلاؤ، اللہ اکبر میرے عزیزوں آج ہمارے پاس ہے کیا جو اللہ کو جا کے سامنے کر کے یوں دکھا دیں گے کہ الہ العالمین دنیا کی زندگی سے تیرے دربار میں یہ لے کے آ گیا ہوں؟ کیا میرے پاس؟ مال ہے، مال کے اندر برکت کوئی نہیں، عزت ہے اس کے اندر شرافت کوئی نہیں.
لین دین ہے اس کے اندر عہد و پما کوئی نہیں، کاروبار ہے میرے عزیزو، انسان کی زندگی ہے، زبان ہے اس کے اوپر سچ کوئی نہیں، کان ہے اس کے اندر اچھی بات کوئی نہیں، دماغ ہے اچھی سوچ کوئی نہیں۔ میرے عزیزو میں تو بار بار تقریروں میں کہتا ہوں، آپ حضرات سے بھی گزارش کر کے جاؤں گا، رات کو جس کمرے میں سویا کرو کم سے کم سوتے وقت اس کمرے میں کچھ ایمان کی نشانیاں رکھ لیا کرو، قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھ لیا کرو، وضو کا پانی اپنے سامنے رکھ لیا کرو، خوشبو اپنے سامنے رکھ لیا کرو، مسواک سرما اپنے سامنے رکھ لیا کرو، کنگھی اپنے سامنے رکھ لیا کرو، لاٹھی حضور علیہ السلام کی مستقل سنت ہے اپنے سامنے رکھ لیا کرو، جائے نماز اپنے سامنے رکھ لیا کرو۔ کم سے کم ملک الموت آئے گا، کمرے کے اندر حالت ہمارے کمرے کی دیکھ کر، ایمان کی نشانیاں دیکھ کے ملک الموت کو ترس آ جائے گا۔ اس وقت ملک الموت ہمارے کمرے میں آتا ہے، سامنے 56 انچ کی سکرین ہوتی ہے، ادھر میرے پاس موبائل ہوتا ہے، دوسری طرف میرے پاس ریموٹ ہوتا ہے، گانا سنتے سنتے، ڈرامہ دیکھتے دیکھتے، فلمیں دیکھتے دیکھتے، 2020 میچ دیکھتے دیکھتے آنکھ لگ جاتی ہے، ایک ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اندازہ لگاؤ اس نحوست کے عالم میں اسرائیل علیہ السلام اگر کمرے میں آ گیا تو مرنے کے بعد بتاؤ آپ کو مجھے لے کے کہاں جائے گا؟ ٹی وی لاج کے اندر ٹی وی، ڈرائنگ روم کے اندر ٹی وی، سلیپنگ روم کے اندر ٹی وی، بیڈ روم کے اندر ٹی وی، میرے عزیزو دہلیز کے اندر ٹی وی، گاڑی کے اندر سکرین لگی ہوئی ہے۔ کوئی تو ایسی جگہ تلاش کر لو کہ جہاں ہمارا ایمان کے اوپر خاتمہ ہو جائے، کوئی جگہ تلاش۔ ابھی محرم الحرام کا مہینہ میرے عزیزو شاید شروع ہو گیا ہے، شروع ہو جائے گا، ہو گیا شروع، چاند نظر آ گیا، ابھی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جائے گا، ہر جگہ با حسین با حسین کے نعرے لگ جائیں گے، ہر جگہ زینب زینب کے نعرے لگ جائیں گے، پھر ربیع الاول کا مہینہ آ جائے گا، فیصل آباد بازار سجا لیا جائے گا، اللہ اکبر، حوروں کو باہر نکال لیا جائے گا، بیت اللہ کا عکس بنا لیا جائے گا، روضہ رسول کا ماڈل بنا لیا جائے گا، عربی لباس پہن کے ڈاچی پہ بیٹھا جائے گا، غلام رسول میں موت بھی قبول ہے کے نعرہ لگایا جائے گا۔ میرے عزیزوں میں دور کی بات نہیں کرتا، میں راولپنڈی اسلام آباد لاہور کی بات نہیں کرتا، میں آپ کے اس روڈ کی بات کرتا ہوں، بیکری والا بھی یہاں موجود ہے، ٹیلر ماسٹر بھی یہاں موجود ہے، کپڑے لینے والا بھی یہاں موجود ہے۔ میرے عزیزوں دکان پر چلے جاؤ، درزی کی دکان کے اوپر چلے جاؤ، کپڑا سینے والا بھی غلام رسول ہے، کپڑا بیچنے والا کاٹنے والا غلام رسول ہے، بٹن لگانے والا غلام رسول ہے، ترپائی کرنے والا غلام رسول ہے، کاج کرنے والا غلام رسول ہے، بنوانے والا غلام رسول ہے۔ 50 سال کپڑے سیتے گزر گئے، 50 سال کپڑے پہنتے گزر گئے، آج پہننے والوں کو اور سینے والوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے نبی کا سنت لباس کیسا ہے۔ سنت ہماری زندگی سے نکل گئی، ڈیزائن ہماری زندگی کے اندر آ گئے، سنت کے راستے جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں، ڈیزائن ہمیں جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ میں بھی غلام رسول ہوں، آپ بھی غلام رسول ہیں، جاؤ حجام والے کے پاس چلے جاؤ، اس سے پوچھو آج کتنے بچوں کے بال کاٹے، اس سے پوچھو آج کتنے جوانوں کے بال کاٹے، کتنی کٹنگ کی۔ کٹوانے والے بھی بال ہزاروں ہیں، کاٹنے والے بھی ہزاروں ہیں، لیکن نہ میرے عزیزوں کٹوانے والوں کو نہ بال کاٹنے والوں کو پتہ ہی کوئی نہیں سنت طریقے کی کٹنگ کیسی ہے۔ دائیں طرف مانگ نکالو گے یہودیوں کی علامت ہے، بائیں طرف مانگ نکالو گے عیسائیوں کی علامت ہے، بیچ میں مانگ نکالو یا بالوں کو اوپر سے پیچھے کی طرف لے جاؤ، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ کالر والا لباس پہنتے ہو، آج پہن لیا آئندہ توبہ کر لینا، صبح جا کے اسے طریقے سے کٹوا لینا، امی سے کہنا اسے کاٹ کے سی دے، بہنوں سے کہنا کاٹ کے سی دے، کوئی ٹیلر ماسٹر ہوا 50-100 روپے دے کے کالر والا لباس کٹا دینا، یہ لباس سنت ہے یا بین لگانا سنت ہے؟ اے لوگوں یہ کالر پہنتے ہو، یہ تو سراسر عیسائیوں کی علامت ہے، یہ تو صلیب کی علامت ہے، ایک پٹی یہ 2 پٹیاں کالر کی نکل گئی، مسجد نبوی میں کھڑا عیسائیوں کا لباس پہن کر، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے عیسائیوں کا لباس پہن کر، جمرات کو ککریاں مار رہا ہے عیسائیوں کا لباس پہن کر، جمعے کی نماز کے اندر غلام رسول نماز پڑھانے والا، غلام رسول نماز پڑھنے والا، لیکن غلام رسول جو سجدہ کر رہا ہے اسے یہی نہیں پتا کہ سنت لباس کا طریقہ کیا ہے۔ چل سو چل زندگی گزر رہی ہے، انہیں کیتا تے میں کیتا کی ہو گیا؟
بے موسمی بارشوں کا آنا کیا ہو گیا، گرمی کی شدت بڑھتے جانا کیا ہو گیا، سردی کی شدت میں زیادتی آ جانا کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، سبزیوں ترکاریوں کا مہنگا ہو جانا کیا ہو گیا۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگے اور کہنے لگے ابا جی کیا بات ہے، آج مارکیٹ کے اندر جاؤ ٹماٹر کا ریٹ یہ ہے، آج مارکیٹ کے اندر جاؤ سبزی کا ریٹ یہ ہے، کل مارکیٹ کے اندر جاؤ سبزی کا ریٹ یہ ہو جاتا ہے۔ ابا جان بتاؤ تو صحیح بولی کہاں سے لگتی ہے؟ فرمایا نہیں بولی آسمانوں سے لگتی ہے۔ پروردگار عالم کے دربار میں آپ اللہ کے پاس ایک ترازو ہے، اس کے دو پلڑے ہیں، جب امت کے گناہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو چیزوں کا ریٹ بڑھتے تو امت کے گناہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، گناہ والا پلڑا بھاری ہوتا ہے، اللہ اکبر، گناہ والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے تو چیزوں کے ریٹ والا پلڑا بھی بھاری ہو جاتا ہے، آلو پیاز زمین پر مہنگا ہونے لگ جاتا ہے۔ جب امت کی نیکیاں آسمان کی طرف جاتی ہیں تو رب اکبر کی قسم ہے کھانے پینے والی چیزوں والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے تو مالک کائنات لوگوں کی نیکیوں کے برابر، نیکیوں کے اوپر فیصلہ فرما کر دنیا کے اندر کھانے والی چیزوں کے ریٹ گھٹا دیتا ہے۔ 4 سال سلطے ہو گئے، ان نے کیتا میں نہیں کیتا، اس نے کیا میں نے نہیں کیا، کس نے کیا؟ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ ابھی رائیوڈ کا اجتماع آوے گا، پوچھنے نا مولانا محمد احمد صاحب لاڑ سے، فرمانے لگے 30 سال تک میں حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ڈاک لے کے جاتا رہا، عصر کی نماز کے بعد پورے ملک دنیا سے ڈاک آیا کرتی، خط آیا کرتے، میں حضرت کی خدمت میں لے کے چلا جایا کرتا۔ حضرت والا کے پاس اس وقت میں ڈاک لے کے گیا جب گجرات صوبہ بہار کے حالات خراب تھے، سکھوں کی کراڑوں کی لڑائی آپس کے اندر عروج میں تھی، ہر طرف قتل و غارت تھی، ہر طرف انسانی جانیں بکھری ہوئی نظر آتی تھی، انسانی لاشیں کونے کونے میں پڑی ہوئی تھی، ہر روڈ کے اوپر خون بہا نظر آتا تھا۔ مولانا احمد لاڑ صاحب فرمانے لگے میں حضرت انعام الحسن رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں چلا گیا، فقیر کو سن 1987 کے اندر عزیز رحمت اللہ علیہ سے بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر میرے پیر کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ حضرت والا میرے سے بیعت سے اتنا خوش ہوئے کہ اپنے پورے منہ سے تبخ والا پان نکال کے میرے منہ میں ڈال دیا تھا، مجھے چکر سے آنے لگے۔ حاجی پالن پوری نے یوں کر کے میرا منہ بند کر دیا، فرمایا اسے نہ گل جا، رب کعبہ کی قسم اس پان کی برکت سے اللہ پوری دنیا کے اندر تیرے سے دعوت والا کام کروائے گا۔ بڑوں کی صحبت میں کبھی آ کے تو دیکھو، ہم نے ساری زندگی کتابیں کگال لی۔ مولانا احمد صاحب لاڑ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے حضرت جی اسی طرح حالات خراب ہے، قتل و غارت، اس گلی میں 4 مرے، اس گلی میں 4 پڑے۔ مولانا انعام الحسن صاحب اپنے ماتھے پہ اپنے بازو کلائی کو رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے احمد پتہ ہے کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کہ اللہ ہی جانے، کہ مجھے پتہ ہے سارے کا سارا انعام الحسن کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمارے اندر انسان بنانے کی صلاحیت ہے، انسان بننے کی صلاحیت کوئی نہیں۔ مال نظر آئے گا، مال والا نظر آئے گا، خوشامد نظر آئے گی، خوشامد والا نظر آئے گا، مجمع چھان مارو کھنگال لو، کردار والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ کیا پتا آج آپ کی مسجد میں اعلان ہوا ہو، اس مسجد میں نہیں ہوا، ساتھ والی مسجد میں ہوا ہوگا، وہاں نہیں ہوا میرے عزیزوں کسی اور مسجد میں ہوا ہوگا، اور اعلان میں کہا ہوگا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، 6 سال کا بچہ اللہ نہ کرے گم ہو گیا، اس رنگ کا لباس تھا، پاؤں میں کینٹی چپل تھی، رنگ اس کا ایسا تھا، اپنا نام بتا سکتا ہے، فون نمبر بھی بتا سکتا ہے، جسے ملے فلاں پتے پہ لے آئے، لانے والے کو انعام دیا جائے گا۔ میں بھی اعلان ابھی میرے عزیزوں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کر کے آیا، اس سے پہلے پیر محل میں کر کے آیا۔ میرے عزیزوں یہ اعلان میں نے 4 میعاد سے 6 مہینے پہلے لبنان میں بھی جا کے کیا تھا، عراق میں جا کے کیا تھا، بغداد میں جا کے کیا تھا، پیرانے پیر عبد القادر جیلانی کی قبر پہ جا کے کیا تھا، حضرت بلال حبشی کی قبر پہ جا کے کیا تھا، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سیدنا سلیمان فارسی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بشر حافی، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، حافظ محدث کبیر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، پتہ نہیں کن اللہ والوں کے مزارات پہ جانا ہوا، پتہ نہیں کن صحابہ کے مزارات پہ جانا ہوا، رب کعبہ کی قسم وہاں میں اعلان کر کے آیا، حضرات فقیر کا اعلان سنو، عبد الحنان صدیقی کا اعلان سنو، ہمارے پاکستان سے، ہمارے فیصل آباد سے، ہمارے صوبہ پنجاب سے، ہمارے حفظ آباد سے، ہماری گلی محلے سے، ہمارے گھروں سے انسانیت گم ہو گئی، کوئی ہے اسے تلاش کر کے لا دے، مجھے انسان نظر آتے ہیں، انسانیت نظر نہیں آئی، میں نے ڈڈول لیا، میں سرحد کے پہاڑوں میں جا کر اعلان کرنے کے آیا، میں گوادر کے ساحل پر اللہ کی قسم کھڑے ہو کے اعلان کر کے آیا، میں صوبہ بلوچستان، میں جامعہ بنوریا میں اعلان کر کے آیا، میرے عزیزوں میں بڑی بڑی درسگاہوں میں اعلان کر کے آیا، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، مجھے ہر بازار میں انسان نظر آتے ہیں لیکن انسانیت نظر نہیں آتی، کوئی ہے تو تلاش کر کے ہمیں واپس لوٹا دے، لانے والے کو دعائیں دی جائیں گی، لانے والے کو دعائیں دی جائیں گی، لانے والے کو انعام دیا جائے گا۔ میرے سے پوچھا انسانیت کی نشانی کیا ہے، میں نے کہا اس میں درد تھا، اس میں پیار تھا، ماں باپ کا ادب تھا، استاد کا احترام تھا، بھائیوں سے پیار تھا، بہن بھائیوں میں اتفاق تھا، بہنوں سے لاڈ پیار ہوا کرتا تھا، پڑوسی کے گھر کوئی میت ہو جاتی ایسے لگا کرتا پڑوسی کے گھر نہ ہوئی سارے محلے میں ہو گئی، کسی پڑوسی کی بیٹی کا نکاح ہوا کرتا سارے گھر والے اپنے گھر کے بستر لے کے آ جایا کرتے، اپنے گھر کی چارپائی لے کے آیا جایا کرتے، کسی گاؤں میں شادی ہوا کرتی 3 دن اس گاؤں کا دودھ باہر نہیں جایا کرتا تھا، رب کعبہ کی قسم ایسی انسانیت ہوا کرتی تھی، جنازوں میں بھی فرشتے آیا کرتے تھے، نکاحوں میں بھی فرشتے آیا کرتے تھے، جنازے اٹھتے فرشتے آتے، نکاح ہوتے تو فرشتے آتے۔ یہ آج آسمان روتا ہے، زمین ایسے سجدوں کو ترستی ہے، جب زمین پر میرے عزیزو سبحان ربی الاعلیٰ ہوا کرتی تھی، آسمان کے فرشتوں کی دوڑیں لگ جایا کرتی تھی۔ آپ بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہو، میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوں، لیکن اس کی گونج میرے دل تک نہیں پہنچ رہی۔ 1400 سال پہلے سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں ہوا کرتی تھی، گونج اس کی 7 آسمانوں پہ پہنچ جایا کرتی تھی۔ کہاں سے تلاش کریں؟ پیچھے رہے ہمارے پاس کیا گیا؟ سب کچھ تو کھو دیا۔ مفتی طیب صاحب مجھے بار بار کہتے ہیں مولانا آپ تقریر میں روتے کیوں ہو؟ ہر خطیب تقریر کرتا ہے، آپ رونے کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ میں نے کہا کاش میری جگہ پر آپ آ کے بیٹھ جاؤ اور آپ کی جگہ پر میں آ کے بیٹھ جاؤں۔ جب میں چہرے پڑھتا ہوں، چہرے دیکھتا ہوں، خدا کی قسم مجھے ہنسنے کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میں کس کا چہرہ ہنس کے دیکھوں جس کو اس کے بیٹے نے 4 سال سے سلام ہی کوئی نہیں کیا، 4 بیٹوں نے کس کا چہرہ دیکھ کے اس شخص کو 4 سال ہو گئے، 4 نہیں 50 سال ہو گئے، 4 بیٹوں نے کبھی اس کی ٹانگیں نہیں دبائی، کبھی اس کا سر نہیں دبایا۔ میں کس کو دیکھوں جس کی بہن اس کے پیار سے ترس گئی؟ میں کس کو دیکھوں جو ابھی ابھی اللہ اکبر ماں کو گالی دے کے آیا؟ میں کس کو دیکھوں جو ابھی ابھی ماں کی بد دعائیں لے کے آیا، باپ کو بد دعا لے کے آیا؟ میرے عزیزو عمر تھی بڑھاپے کی، منہ سے دانت کہاں چلے گئے؟ سوال تمہارے سے کرتا ہوں، چہرہ تمہارا کیوں مرجھایا ہو گیا؟ سارے بال تمہارے سفید کیوں ہو گئے؟ رب اکبر کی قسم ہے میرے عزیزو، نہ انہیں بیماری نے متاثر کیا، نہ کینسر شوگر نے متاثر کیا، انہیں بیٹے کی گھور نے، آنکھ کی گھور نے، اس کے مونچھوں کی مروڑ نے متاثر کر دیا ہے۔ عرض کرتا ہوں میں نے پڑھا کسی کتاب میں نہیں، لیکن بہت بڑے اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے سنا، وہ اللہ والے بتاتے رونے لگ گئے، ان کی ہچکی بند گئی، پھر بتانا چاہ رہے تھے نہ بتا سکے۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ فرمایا مولانا آپ خطیب پاکستان ہو، دنیا گھومتے ہو، جگہ جگہ جاتے ہو، اللہ کے واسطے فقیر کا پیغام دے دینا۔ اللہ اکبر، مجھے کبھی موقع ملا میں آپ کو حوالہ لا کے دے دوں گا۔ میں نے کہا جی بہت بہتر، کہ فقیر کا پیغام فیصل آباد والوں کو، دور دراز والوں کو دے دینا۔
नौजवानों, अपनी मूंछों की नोकों को नीचे रखा करो, अपनी मूंछों को तकब्बुर की अलामत जवानी को देख के यूं ना मरोड़ा करो, क्योंकि हमारा ताल्लुक व्हाइट हाउस के साथ नहीं, हमारा ताल्लुक इस्लामाबाद के साथ नहीं, हमारा ताल्लुक गुंबद खजरा के साथ है। रब्बे काबा की कसम, हमारी एक एक हरकत नोट की जाती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी तकब्बुर में जवानी में यूं करके मूंछों को मरोड़ता है, उसे कह तो मूंछों को नहीं मरोड़ रहा, बल्कि मैं मोहम्मद की गर्दन को पकड़ के मरोड़ रहा है। बाजार के अंदर चले गए, सुबह मेरे अजीजों बड़े गोश्त की दुकान पे चले गए, छोटे गोश्त की दुकान पे चले गए। मेरे अजीजों, आपको एक स्टंप ने एतमाद में ले लिया। बीमार गोश्त हो, मुर्दार गोश्त हो, आपने डॉक्टर की स्टंप देखी, आपने चांदी के वर्क देखे, आपने एतमाद कर लिया। एक गोश्त वाला मेरे अजीजों एक मोहर से आपको एतमाद में लेता है, गुंबद खजरा वाला भी तो कितनी मोहरों से आपको एतमाद में ले रहा है। कभी मोहर लगी यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कभी मोहर लगी कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कभी मोहर लगी अल्लाहु अकबर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कभी मोहर लगी इन्ना अरसलनाका बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरा, कभी मोहर लगी अल्लाहु अकबर कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कभी मोहर लगी या अय्युहल मुद्दस्सिर, कभी मोहर लगी या अय्युहल मुज़म्मिल। मेरे अजीजों, कभी मोहर लगी वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, कभी मोहर लगा दी गई व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। दुनिया वालों को बतला दो, अगर दुनिया वालों की बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, दुनिया बनाने वाला तुम्हें बतलाता है जितना जमीन से आसमान ऊंचा, उससे कई करोड़ों गुना ज्यादा आमना के लाल का शान ऊंचा है। कितना ऊंचा शान है। अलीफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताजदार अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकिब समा आ गया, जीम कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आ गया, आ कहने लगा हबीब खुदा आ गया, खा कहने लगा खैरुल वरा आ गया, दाल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया, साल कहने लगा ज़ख़ीरा कायनात आ गया, रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, जा कहने लगा ज़मीन व आसमान का महवर पैकर आ गया, सील कहने लगा सरवरे कौनैन आ गया, शीर कहने लगा शायद दो जहान आ गया, साद कहने लगा सादिकुल अमीन आ गया, जा कहने लगा ज़ामीन जन्नत आ गया, तो कहने लगा ता की सीरत वाला आ गया, जा कहने लगा जुल्मतों का मिटाने वाला आ गया, ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बतलाने वाला आ गया, गैन कहने लगा गुलामों को आज़ादी दिलवाने वाला आ गया, फा कहने लगा फ़ख्र तमन्ना कायनात आ गया, काफ कहने लगा कासिम कौसर आ गया, काफ कहने लगा कायनात का महफर पैकर आ गया, लाम कहने लगा लुत्फ़ो इनायत का पैकर आ गया, मीम कहने लगा मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया, नून कहने लगा नूरानी जुल्फ़ों वाला आ गया, वाव कहने लगा वजह तख्लीक़ कायनात आ गया, आ कहने लगा हिदायत को रुस्तम हिदायत रुस्त मंबा आ गया, या कहने लगा यसरब को यानी मदीना मुनव्वरा को क़यामत तक के लिए रहमतों का मरकज़ बनाने वाला आ गया है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अम्मा हलीमा के घर में दरवाज़ा बजा, मन दक्कल बाब, कौन बुए थे, कौन दरवाजे पर? अना उम्मे खौला सादिया, पड़ोसन आइए, खैर होवे। आज हलीमा का दरवाज़ा तुझे कैसे याद आ गया? मेरी गरीबी को देखकर, मेरी मुफलिसी को देखकर, मायूसी के बादल मेरे मकान की छत पर देखकर कभी तुझे एहसास ना हुआ आज मेरा दरवाज़ा खटखटाने की हुआ गई? चल चल अपना काम कर, मैं नहीं खोलती। ए हलीमा, जिसको तू पूजती है उसे मैं पूजती हूँ। अल्लाह अकबर, जिनको तू अपना इला मानती है मैं उसको अपना इला मानती हूँ। तेरा मेरा मोहल्ला एक, तेरा मेरा मोहल्ला एक, तेरा मेरा घराना एक, तेरी मेरी बरादरी एक, तेरा मेरा कौम कबीला एक मरतबा दरवाज़ा खोल दे। भाई हलीमा कह लगी बता दरवाज़ा खुलवाने की वजह क्या है?
حلیمہ آخری مرتبہ تیرے سے اجازت مانگی، اب اگر دروازہ نہیں کھولے گی دروازہ توڑ کے ہم تمہارے گھر میں آ جائیں گے۔ اما حلیمہ کہنے لگی تمہارے کا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی تجھے نہیں پتا میں اکیلی تیرے دروازے پہ نہیں کھڑی، پورے بنو سعد کا قبیلہ تیرے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ خیر ہو کیا بات؟ نہ تیری ذات سے واسطہ، نہ تیری غریبی سے واسطہ، نہ تیرے مال سے واسطہ، نہ تیری امیری سے واسطہ۔ اے حلیمہ یہ بتا یہ چراغ کہاں سے لے کے آئی؟ اے حلیمہ بتا یہ لالٹین کہاں سے لے کے آئی؟ اے حلیمہ بتا یہ نور کی قندیل کہاں سے لے کے آئی؟ تیرے بیڑے کے اندر چراغ جلا، اس کی روشنی سے، اس روشنی نے ہماری گلی محلے، ہمارے ڈیروں سینوں کو روشن کر دیا ہے، یہ چراغ دکھا۔ اما حلیمہ بھی ذرا سینہ تال کے کھڑی ہو گئی، فرمانے لگی ایک ایک کر کے آنا، ڈسٹرب نہ کرنا، بھیڑ نہ کرنا، خبردار بھگدڑ نہ مچانا، جسے آنے کی اجازت دوں وہی آئے، خبردار میرے دروازے کی چوکٹ پار کوئی نہ کرے۔ اما خولہ سعدیہ کہنے لگی کیا بات ہے؟ اما خولہ سعدیہ کے لیے دروازہ تھوڑا سا کھولا، ایک کباڑ کو کھولا، ماں خولہ سعدیہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی۔ کیا پوچھتی ہے؟ بتا بتا چراغ کون سا، روشنی کون سی، تیل کہاں سے لے کے آئی؟ اما خولہ سعدیہ نے رحمت عالم کے رخ انور سے چادر ہٹ کا کونا ہٹایا، ماں سعدیہ ام خولہ سعدیہ کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ گئے، کلیجہ چھلکنے لگا، کلیجہ منہ کو آ گیا، کہنے لگے او بنو سعد کے قبیلے والوں، اور میں تمہیں بتاتی ہوں رب اکبر کی قسم ہے یہ چراغ کا کمال نہیں، محمد مصطفیٰ کے جمال کا کمال ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، خدا نہ کرے کوئی جہنم کے اندر جاوے، اللہ نہ کرے اگر کوئی چلا بھی گیا تو ماں نہیں روئے گی، باپ نہیں روئے گا، جہنم میں جاتا دیکھ کے پیر نہیں روئے گا، استاد نہیں روئے گا، رشتہ دار نہیں روئے گا، آسمان کے فرشتے داڑے مار مار کے روئیں گے۔ جہنم میں جانے والا کہے گا مصیبت تو میرے پہ آئی، پریشانی تو میرے پہ آئی، آج غموں کی داستان تو میرے پہ برسی، آج سوال تو میرے پہ آیا، بتاؤ بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتے حضور کی طرف سے اپنے فرشتے حضور علیہ السلام کو چہرے کو دیکھ کے کہیں گے شرم نہیں آتی، کلمہ تم نے کس کا پڑھا، امتی ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے داڑھی کاٹنے والے کا دکھ کوئی نہیں، داڑھی کٹوانے والے پر مجھے بڑا ارمان ہے، داڑھی کاٹنے والے پر ارمان ہے۔ میرے عزیزو جس نے اپنی دکان پر لکھ رکھا ہے سادہ شیپ 50 روپے کی، اعلیٰ 100 روپے کی، رب اکبر کی قسم ہے اگر وہ مدینے میں جا کے کاروبار کرے، اگر حضور کی سنت پہ ہاتھ ڈالے گا اس کی دکان میں برکت نہیں آئے گی، اس کے گھر میں زوال آئے گا، جو نبی کی سنت سے ٹکرائے گا اس کی زندگی میں زوال آئے گا، بغیر کلمے کی موت مرے گا، اگر توبہ نہ کی خدا کے گھر سے سجدوں سے دور کر دیا جائے گا، نمازوں سے دور کر دیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح اس حمام والے کے پاس لے جاؤ، اس ہیئر کٹنگ والے کے پاس لے جاؤ، میں اس سے جا کے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں جن ہاتھوں سے نبی کی سنت پر تو نے آج 100 مرتبہ اسطرہ پھیرا، تو کس گمان میں بیٹھا ہے؟ آیا قیامت کے دن انہی ہاتھوں میں، تیرے ہاتھوں میں حوض کوثر کا پیالہ پکڑوایا جائے گا؟ کراچی کے ایک مفتی صاحب کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں نے 2-3 مرتبہ ان کا نام لیا، انہوں نے کہا عبدالحنان نام لیے بغیر بتلا دیا کرو، میرا نام نہ لیا کرو، لوگ پھر مجھے بڑی مبارک باتیں دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی آپ کو زیارت ہوئی۔ مفتی صاحب نے خواب دیکھا، اللہ اکبر، رحمت عالم کی زیارت ہوئی، پورا آگے کا حصہ، پورا گریبان، پورا دامن حضور کے خون میں بھرا ہوا ہے۔ مفتی صاحب عرض کرنے لگے اللہ کے نبی آپ کے جسم کو کیا ہوا؟ کپڑا سارا خون آلودہ ہوا، فرمایا جاؤ حفظ آباد والوں سے، لاہور فیصل آباد والوں سے جا کے کہہ دینا جب تم داڑھی کٹاتے ہو تمہارے چہرے پہ اس طرح نہیں چلتا، میں محمد کے سینے پر اس طرح چلتا ہے۔
100 کا نوٹ, بارش میں جا رہے ہو اتنے اتنے پانی میں, 100 کا نوٹ گر گیا. رب کعبہ کی قسم ہے, اسے پانی کے اندر گند میں ہاتھ ڈال کر, گٹر میں گر جائے ہاتھ ڈال کے نکالتے ہو. یہ کیسا غلام رسول ہے جو اپنے ہاتھوں سے نبی کی سنت والے بال گٹر کے اندر ڈال دیتا ہے. کوئی تو میرے پاس جواب ہو جو قیامت کے دن میں جا کے بتلا سکو. وہ عمر رضی اللہ عنہ, سوراخ ہوا, بکری کا پاؤں ٹوٹ گیا, وہ اس وجہ سے رو رہا ہے. امت نے سارے دین کو توڑ موڑ کے رکھ دیا, اسے احساس ہی کوئی نہیں. کبھی اپنے احتساب کا, کبھی ہمیں. اللہ اکبر اللہ, کیا بات یاد آئی. پوتا گھر میں کھڑا ہے عمر رضی اللہ عنہ کا, ہاتھ اس کی مٹھی بند ہے. دادے روبدار ہوا کرتے تھے, اب تو باپوں کی غیرت اڑ گئی. اب ماں کے اندر ہمت نہیں, بیٹی سے پوچھ لے, باپ کے اندر ہمت نہیں. باپوں میں اتنی طاقت ہے اپنے بیٹے سے موبائل لے کے کیسے اب سو جا, دیر ہو گئی. ماں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ بیٹی کو کہ بیٹی کیا دیکھ رہی ہے. آج فیصل آباد والوں تمہاری میری ملاقات ہے, اس مسجد میں پہلی ملاقات ہے, اور جگہ تو کئیوں سے ملاقات ہوئی ہوگی. اپنے گھر آج چلے جانا. یہ ایک بھائی کا مشورہ, ایک باپ کا مشورہ, ایک بیٹے کا مشورہ, ایک مولوی صاحب کی عرض ہے. اپنے گھر چلے جانا. 4 بیٹے انہیں سامنے بٹھا لینا, 2 بیٹے انہیں سامنے بٹھا لینا, 5 بیٹے انہیں سامنے بٹھا لینا, LLB والے کو سامنے بٹھا لینا, سائنسدان کو سامنے بٹھا لینا, حافظ قرآن کو سامنے بٹھا لینا. اپنے بچوں سے کہنا, اے بچے جنازے والی مجھے دعا سنا دے. اگر تیرا بچہ سنا دے تو بے فکر ہو کے سو جا. اگر تیرے بچے کو جنازے والی دعا نہ ہے تو سمجھ لے معاملہ بہت مشکل ہو گیا ہے. جس بچے کو خود غسل کا طریقہ نہیں آتا وہ مجھے غسل دے گا. جسے خود جنازے کی دعا نہیں آتی وہ میری میت پہ اللہ. 7 گھنٹے کی گیم ہے, 5 اور 2 7 گھنٹے کی. اس گرمی کے موسم میں 7 گھنٹے کی گیم ہے. 7 بجے انتقال ہوا, ظہر تک بہت مشکل گھر میں رکھا جائے گا. ظہر کے وقت انتقال ہوا, رات بہت مشکل. اگر بیٹی کراچی میں, بیٹی اسلام آباد میں, بارش کے موسم میں پھنس گئی پھر تو چاروں طرف برف لگا دی جائے گی, ورنہ بیوی بھی اپنے کمرے میں رکھنے کو تیار کوئی نہیں. تھوڑا سا اعلان ہوگا, ابو کتنے گیا, بیوی کہے گی چوڑیاں توڑ, کیا ہوا کیا ہوا. تھوڑی دیر بعد سارا ڈرامہ ختم. پہلا اعلان بغاوت بیوی کرے گی. پہلا بیٹے کو چپکے سے بلائے گی, نمبر نکال کے ماموں کو فون کر دے, پھپھی کو فون کر دے, ماموں کی بیٹیوں کو فون کر دے, تایوں کو فون کر دے, تایوں کی اولاد کو فون کر دے. فون کر دے, کیا ہوا, نکل گیا. بیٹا فون والی ڈکشنری لے کر باہر آئے گا. یہ سارے محلے دار بیٹھے ہوں گے, کیا کہیں گے, وہ تو صبر کر, کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں, فلانی مسجد اعلان کرتا, فلانی جگہ کر دیا, کروا. تو کہے گا جی موٹر سائیکل آن دو کرا دینا. اور نہیں نہیں میری چابی لے جا, چھتی کر. اس مسجد میں اعلان ہوگا, سامنے والی میں ہوگا, پرلے والی مسجد میں اعلان ہوگا. حضرات ایک ضرور اعلان سنو, ابا مر گیا, اسے جلدی سے اٹھا کے لے جاؤ. بیوی اعلان کرائے گی, رشتہ دار اعلان کرائیں گے, حضرات جلدی آ جاؤ, محلے والے آ جاؤ, رشتہ دار آ جاؤ. جس نے نکاح پڑھایا تھا قدرت نے ایسے موڑ پر لا کے کھڑا کر دیا, جس نے نکاح پڑھایا آج وہی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے آ رہا ہے. سگا بیٹا غسل کے لیے پانی ڈالنے کو تیار نہیں ہوگا. جس صابن سے میرے بدن کو ملا جائے گا, میرا بچہ باتھ روم سے نکل کر گندے ہاتھ اس صابن سے دھونے کے لیے تیار نہیں ہوگا. نہیں یقین آتا مر کے دیکھ لینا, اوقات نظر آ جائے گی. جن کپڑوں میں موت آئی, جنازہ اٹھنے سے پہلے وہ کپڑے اتار کر کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیے جائیں گے.
فیصل آباد کے غیور مسلمانوں، جو بچہ آپ کے میرے جسم پر پانی ڈالتا ہے اور پھر ہاتھ پر 3 مرتبہ کلمہ پڑھ کے پانی ڈال کے ہاتھ پاک کرتا ہے، مجھے بتا وہ گرمی کے موسم میں، بارش کے موسم میں میری قبر پر پھیرا کے کیسے مارے گا؟ اسے عید تہوار کے موقع پر میرے عزیزو حلوے پروٹھے کھاتے ہوئے، قربانی اونٹ کا گوشت کھاتے ہوئے اسے باپ کہاں سے یاد آئے گا؟ ابھی اعلان اگلا ہوگا، تیاری کرو، اگلا اعلان ہوگا، اللہ اکبر، سگا بیٹا جنازے کے ساتھ جا رہا ہوگا، دنیا روئے گی، یہ بیٹا میرے عزیزو فیصل آباد کے سب سے بہترین پکوان سینٹر سے بریانی بنوا کر گھر بھیجے گا اور کہے گا بڈیاں چ روٹی شروع کرا دو، عورتوں میں روٹی شروع کرا دو۔ میں نے کفن میں سے منہ نکال کے دیکھا، میں نے کہا بیٹے ابے مجھے مٹی کے اندر دفن تو کر کے آ جا، تجھے روٹی کی پڑی ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے کہا ابا بڈیاں دا کی قصور ہے، سویر دی بھکھیاں بیٹھی نے، رب کعبہ کی قسم ہے، ادھر من ربو کا ماں دینو کا سوال پوچھنے والے قبر میں آ گئے، تیرے میرے گھر کے اندر 4 بریانی کی دیگیں ختم ہو جائے گی۔ جو بیٹا جنازہ اٹھا کے گیا تھا اسے میرا جنازہ اٹھانے میں اتنی تکلیف ہوئی، ابھی میں قبر کے اندر فرشتوں کے حوالے ہوں گا، یہ میرا بچہ کسی ہوٹل پر بیٹھ کر کہے گا کڑک چائے بنا کے دے، رو رو کے میرے سر میں درد ہو گیا ہے۔ اللہ، پھر ایک اور اعلان قبر پر ہوگا، حضرات ایک ضرور اعلان سنو، یہ اعلان کون کرے گا؟ مولانا اصغر صاحب کریں گے۔ یہ اعلان کون کرے گا؟ مفتی محمد طیب کرے گا۔ یہ کون اعلان کرے گا؟ علماء کریں گے، عبدالحنان کرے گا۔ حضرات ایک ضرور اعلان سنو، میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی نے مرنے والے سے کچھ لینا ہو تکفیل کے بعد بیٹوں سے رابطہ کر لے۔ اللہ اکبر، جب یہ اعلان ہوا یوں کر کے قبر نے جھٹکا مارا، عبدالحنان نے یوں جھانک کے دیکھا، میت نے قبر میں سے منہ نکالا، کہنے لگے عبدالحنان یہ اعلان کرنے والا کون ہے؟ میں نے کہا تیرا بیٹا بشیر ہے، تیرا بیٹا انور ہے، تیرا بیٹا اصغر ہے، تیرا بیٹا اسلم ہے۔ میت نے چگاڑ ماری، میرے اصغر کو میرے بشیر کو میرے سلیم کو اوپر والوں کا حساب بعد میں دینا، پہلے اپنے باپ کو تو کچھ دے کے چلا جا۔ کن کے حوالے کیا؟ 2 فرشتے قبر میں پہلے آ کے کھڑے تھے، انہوں نے مجھے قبر میں گھور کے دیکھا، رب اکبر کی قسم ہے ان کی گھوری کی وجہ سے میری کفن کی تنیاں پھٹ کر علیحدہ ہو گئی۔ میں نے کہا میں کیا کروں؟ کہ میرے بچوں کو کہہ دے رشتہ دار چلے جائیں، تایا چلا جائے، چاچا چلا جائے، ماما چلا جائے، سسر چلا جائے، پرواہ نہ کرنا، میرے 4 بچوں میری قبر کو گھیر کے بیٹھ جاؤ، اتنا قرآن پڑھ کے سناؤ، اتنا اللہ اللہ کرو، اتنا درود شریف پڑھو کہ تمہارے قرآن کی تلاوت سے قبر میں فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ کن سے قرآن کی تلاوت کی امید رکھ رہے ہو؟ کن سے امید رکھ رہے ہو پڑھ کے بخشے گا؟ خود قرآن نہ پڑھا، اللہ اکبر، تیرے وارث پڑھ کے کہاں بخشیں گے؟ تو نے اپنے ابے کو پڑھ کے بخشا تھا، تو نے اپنی اماں کو پڑھ کے بخشا تھا، جب میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں بخشا، میری اولاد مجھے پڑھ کے کہاں بخشے گی؟ رات کے اندھیرے میں تم نے بلی کا بولنا دیکھا، رات کے اندھیرے میں تم نے کتے کا بھونکنا دیکھا، آواز گلی میں سے آ جاتی ہے، بچہ تیسرے کمرے میں روئے، ماں کا سینے کے اندر چھاتی میں دودھ ماں کا چھلکنے لگ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں اللہ اکبر، تم نے میرے عزیزوں آوازیں سنی، تم نے میرے عزیزوں ہر ایک کے بول کی آوازیں سنی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے قرآن بھی تیرے میرے دروازے پر رمضان کے مہینے میں رو کے چلا گیا ہے۔ آپ کسی کے یہاں مہمان چلے جاؤ، آپ خود گھر میں موجود ہو، پھر کوئی دروازہ نہ کھولنے، بتاؤ آپ کے دل پہ کیا ارمان آئے گا؟ کبھی ملاقات ہو رشتہ داروں میں، کہیں گے یار میں تیرے گھر آیا تھا اور تو نے دروازہ نہیں کھولا، وہ کہے گا نہیں اللہ کی قسم، کہنا نا میں تو باہر کھڑا تھا کان لگا کے، اندر سے باغ آ گئی تھی، بس آخری 3 اوور رہ گئے، 6 گیندوں پر 18 رہ گئے، اندر سے آواز نہیں آتی، بھج کے میں نے پانی پیا، اندر سے آواز نہیں، تکیا چھڑ دے، میں باہر کھڑا سن رہا، اور نہیں اللہ کہ کیوں مجھے جھٹلاتا ہے؟ رمضان کا چاند نظر آیا، اس وقت سے لے کر 30 راتوں تک میں تیرے دروازے پر آ کر دروازہ بجاتا رہا، میں نے کہا میری دستک کیا تھی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ
ایک دروازے پہ دستک تھی، آجا مجھے سینے سے لگا لے، آجا مجھے زندگی کی سانسوں میں بسا لے، آجا مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دے، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے آج میرے لیے دروازہ کھول، کل تیرے لیے میں جنت کے دروازے کھلواؤں گا۔ میں 30 راتیں تیرے دروازے پر آیا، مارکیٹوں سے میں آیا، میں بازاروں میں آیا، میں ہوٹلوں پہ آیا، میں تکے والی دکان پر آیا، میں کپڑے والی دکان پر آیا، میں جوتوں والی دکان پر آیا، میں جویلری والی دکان پر آیا، میں ہر گھر میں آیا، ہر دروازے پر، ہر ڈیرے پر آیا، میں نے ہر ایک کے آگے منت سماجت کی، آج مجھے سینے سے لگا لو، کل میں تمہیں سینے سے لگاؤں گا۔ لیکن کچھ ایک تھے جنہوں نے مجھے سینے سے لگایا، باقی ساری مخلوق نے مجھے رلا کے بھیجا۔ جب یہ قرآن 30ویں کا چاند چڑھا، عید کا چاند نظر آیا، یہ قرآن بھی جھولی پھیلا کے بیٹھ گیا، اللہ جس نے مجھے دنیا میں رلایا اسے قبر میں رلا دے، اللہ اسے میدان محشر میں رلا دے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ایمانداری سے بتاؤ خدا تمہاری مانے گا یا اپنے قرآن کی مانے گا؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، کون زینب؟ کربلا کی اجڑی زینب، کون زینب؟ ام المصائب زینب۔ اللہ، میں تقریباً 4.5 گھنٹے بی بی کی قبر کے پاس بیٹھا رہا، لیکن میں منہ موڑ کے بیٹھا رہا۔ اللہ، حضرت اقدس پیر محمد شاہ مسکین پوری دعوت فیوزیوم نے مجھے کہا عبدالحنان 5 گھنٹے کا سفر کر کے کراچی سے ملک شام میں آئے ہو، بی بی کی قبر پر حاضری کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا حضرت حکم ہے کہ مشورہ۔ فرمانے لگے مشورہ، فرمایا پھر مجھے اختیار مدینے والے نے دیا، مشورہ مانوں یا نہ مانوں؟ حکم ہے تو جاتا ہوں۔ فرمانے لگے ادھر بھی کیوں نہیں کرتا، ادھر منہ کیوں نہیں کرتا، سلاد کیوں نہیں پڑھتا، ادھر قرآن درود کیوں نہیں پڑھتا؟ میں نے کہا پڑھ رہا ہوں لیکن منہ پھیر کے پڑھ رہا ہوں، مجھے اس قبر والی کا حیا آ رہا ہے۔ میں پاکستان میں ننگے سر دیکھ کے آیا، میں پاکستان میں مورتیاں دیکھ کے آیا، میں کب حسن و جمال دیکھ کے آیا، ان آنکھوں سے اس کی قبر کی مٹی دیکھتے حیا آ رہا ہے، میں کیوں حیا نہ کروں؟ اس بی بی کا پردہ بچانے کے لیے اس کے بھائیوں نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا ہے۔ جاؤ اپنے قبرستان میں چلے جاؤ، تمہارے محلے میں قبرستان ہے، اپنے قبرستان میں چلے جاؤ، 4 طرف دیوار اٹھی ہوئی ہے، باؤنڈری بنی ہوئی ہے، کس کی قبر ہے؟ چاچے کی قبر ہے، ابو کی قبر ہے، دادے کے بھائی کی قبر ہے۔ میں سیدہ زینب کی قبر پہ گیا، اکیلی لیٹی ہوئی، میں نے کہا تیرا ابا کہاں ہے؟ رو کے کہنے لگی پتہ کوئی نہیں۔ میں نے کہا تیری اماں کہاں ہے؟ کہنے لگی مدینے میں۔ میں نے کہا تیرا بھائی کہاں ہے؟ کہنے لگی کربلا میں۔ میں نے کہا دوسرا کہاں ہے؟ کہ جنت البقیع میں۔ میں نے کہا تیرا بیٹا جنت البقیع میں۔ میں نے کہا تیرا نانا کہاں ہے؟ کہنے لگی مدینے میں۔ میں نے کہا تیری نانی کہاں ہے؟ کہ مکے کے اندر۔ میں نے کہا اللہ اکبر، تو وارثہ تھی، تو کتنی بہنوں کی بھائیوں کی وارث تھی، زینب تجھے کیا ہو گیا؟ کہ رب کعبہ کی قسم یہ ٹکڑے یہاں نہیں، ٹکڑے وہاں اڑاؤں گی، کہوں گی جھولی بھر کے کلبہ لے کے گئی تھی، تیری نانے کی امت نے تیر تلواروں کی دھاروں پر مجھے یتیم کر کے رکھ دیا ہے۔ سوچو تو صحیح مسلمانوں، ہمارے تک اسلام ایمان پہنچنے میں کتنی قربانیاں ہیں۔ ہم 4 بجے ہمیں شرم نہیں آتی چائے کے ہوٹلوں پر ڈبو سنوکر پر بیٹھ کر فجر کی نمازیں چھوڑ دیتے، ہمیں خیال کوئی نہیں، کتنی پیاری زندگی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی بھی زندگی کے اندر نوبت آنی تھی، بیوی شوہر کے لیے تویزوں کا سہارا لے اور شوہر بیوی کی زبان بند کرنے کے لیے، اس کے اخلاق بنانے کے لیے ہمارے سے وظیفوں کا سہارا، یہ اس امت نے وقت دیکھنا تھا۔ اللہ، میری ہمت نہیں پڑ رہی میں آپ کو ایک گھر کی کہانی سناؤں۔ یہ گھر کس کا؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ 20 نوکرانیاں ایٹ اے ٹائم، جس کے گھر کے اندر ہے 20 نوکران۔
علماء لکھتے ہیں کبھی نبی نے سیدہ خدیجہ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، جب سیدہ کے دروازے پر آتے اماں پردہ ہٹا کے مرحبا کہنے کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن حضور نے پوچھ لیا خدیجہ لاٹھی دروازے پہ نہیں مارتا، کھگورا میں نہیں دیتا، اے خدیجہ بتا بتا تو دروازے پہ کیوں آ جاتی ہے؟ خدیجہ کہنے لگی جب آپ مسجد سے نکل کر اس گلی کے اندر تشریف لاتے ہو تیرے اخلاق کی خوشبو سے میرے دروازے کی کنڈی بجنے لگ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کبھی میری خدیجہ نے میرا کام کسی سے نہیں کروایا، گو کے بوڑھی عورت تھی اپنے کام خود کیا کرتی تھی۔ ہوٹلوں سے روٹی کھاتے ہوئے تمہیں رونا کیوں نہیں آتا؟ دھوبیوں سے کپڑے دھلواتے ہوئے کیوں نہیں مر جاتے؟ میری بیوی کیا موبائل دیکھنے کے لیے رہ گئی، ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے، چغلیاں کرنے کے لیے رہ گئی؟ اس کو بتاؤ تیرے پہ مرد کا حق ہے۔ او میری بچی اگر بیٹھ کے سن رہی ہے میں تجھے مدینے والے کا فرمان سناؤں، جو عورت نماز پڑھے، نماز میں دعا کرے اور اپنے گھر والے کو شامل نہ کرے، اللہ اس عورت کی نماز ہی قبول نہیں فرماتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی آئی، یا رسول اللہ میرا میرے شوہر پر کیا حق ہے؟ برتن دھوں، پیر دباؤں، کپڑے دھوں؟ یہاں بھی کہہ سکتے تھے، یہاں بھی پیر میں کہہ سکتے تھے۔ عجیب فرمایا اگر تیرے شوہر کی ناک کے نتھ کے اندر دانہ نکل جائے، اندر سوراخ، پھر وہ پھوڑا بن جائے، وہاں سے پی بن کر بہنے لگ جائے، وہ جب یہ تیرے ہونٹوں پر اس کے آنے لگے، خبردار کاٹن نہ لائیو، خبردار کپاس روئی نہ لائیو، خبردار کپڑے کا کونا نہ لانا، خبردار پانی نہ لے کے آنا۔ اللہ کے نبی کیا کروں؟ پر میں اپنی زبان نکال کر ساری پیپ چاڑ جا، تب بھی تُو نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ ماں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کعبہ میں بیٹھے ہوئے ایک نوجوان اپنی کندھے پر اپنی ماں کو بٹھا کے لایا۔ اجی دیکھو یہ میری ماں ہے، پورا حج میں نے اسے کندھے پر کرایا، ارکان سارے کندھے پر کرائے، میں نے پیر زمین پر لگنے نہ دیا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ہائے ہائے، نبی کے چاچے کے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر وہ حق کی بات کرتا ہے۔ جب تو ماں کے پیٹ میں 6-7 مہینے کا تھا، اللہ نے تیرے اندر روپ ڈال دی، تیرے ہاتھ پیر ہلنے لگ گئے، تیری ماں کوئی کام کر رہی تھی، دوران کام تو نے یوں کر کے پیر مارا، تیری ماں کے پیٹ پہ اچانک لگا، تیری ماں نے کر دیا، فرمایا پورا حج کرانا، ابھی اوہ کہنے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ باپ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے پتہ لگے گا میرا باپ میرا رب میرے سے راضی یا ناراض ہے؟ اللہ کے نبی نمازوں کے سجدے سے نہیں، صدقے خیرات سے نہیں، روزوں سے نہیں، اللہ کے نبی کیسے پتہ لگے گا تو میرے سے اللہ میرے سے راضی ہے؟ فرمایا تیرے گھر میں تیرا باپ ہے کجی، فرمایا تجھے دیکھ کے ہنسے تو سمجھ لے اللہ تیرے سے راضی، اگر تیرا باپ تجھے دیکھ کے رونے لگ جائے سمجھ لے اللہ بھی تیرے سے ناراض ہو گیا ہے۔ 4 گھنٹے ہاتھوں میں موبائل پکڑ کر تمہارے ہاتھوں میں درد نہیں ہوتا، ماں باپ کے پیر دباتے کیوں درد ہونے لگ جاتا ہے؟ قاضی احسان احمد شوجابادی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، بیت اللہ کا طواف اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے کرا رہے، اماں کا ہاتھ کھچنے لگا، کیا ہوا؟ کہا تھک گئی، سین کعبہ میں حرم میں ماں کو لٹا دیا۔ قاضی کہتے میری ماں نے دوپٹے کی بکل بنا کے سر کے نیچے رکھ لیا، چادر کے حصے کو کونا بنا کر تکیہ بنا کے رکھ لیا، کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں سرانے سے اٹھ کے ماں کے پیروں کی طرف آ گیا اور ماں کے میں نے دونوں یوں پیر کر کے جوڑ دیے، دونوں پیر، اور ایک ہاتھ سے میں نے ماں کے پیر اٹھا لیے اور ماں کے پیروں کی تلیوں میں دیکھنے لگ گیا، دوسرا ہاتھ میں نے آسمان کی فضاؤں میں اٹھایا، میں نے کہا عرش والے آج تیرے سے کچھ فرمائش کرنی ہے، اللہ ٹھکرانا نہ، اللہ مولا ختم نبوت کی نوکری میں نے کی، تیرے قرآن کی خاتمی میں نے کی، میں نے تیرے سے کچھ نہ مانگا، نہ مکان نہ دکان نہ پیسہ مانگا، آج جو مانگوں گا تو نہ کرنا۔ اللہ ماں نے کیا کرے؟
کہ یا اللہ آج فرمائش ہے اگنور نہ کرنا. کیا یا اللہ تیرے نبی نے حق کہا سچ کہا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اللہ میں آج تیرے سے وہ جنت دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے دکھاؤ جنت. اللہ قاضی احسان احمد شد آبادی کی ماں اٹھ کے بیٹھ گئی, فرمانے لگے میرے منہ پر یوں تھپڑ مارا کہ کملیا غلط ہوش نل کر لیا کر. میں نے کہا اماں تو بھی رحمت وہ بھی رحمت ہے, جس جگہ بیٹھا ہوں وہ رحمت ہی رحمت, اس وقت جس سال میں ہمارے پہ رحمت ہی رحمت ہے, اماں انکار نہ کر. قاضی کہتے ہیں میری ماں نے جب یہ سنا, میری ماں نے اپنے سر پر دوپٹہ پورا لے لیا. اللہ اکبر. ایک ہاتھ میرے سر کے اوپر رکھا, دوسرا ہاتھ دعا کے لیے حفظ و ہوا میں اٹھا دیا. کہنے لگی ربا اس قابل تو نہیں ہے کہ اس کی فرمائش پوری کرے, اس کے پاس عمل بھی کوئی نہیں کہ اس کی فرمائش کی لاج رکھی جائے. اللہ اسے نہ دیکھ, میری ڈھیلی چمڑی کو دیکھ, اللہ اسے نہ دیکھ, میرے چٹے بالوں کو دیکھ, ایک بڈڑی کی فریاد سن, چٹے بالوں کا واسطہ میرے بیٹے کو جنت دکھا دے. قاضی کہتے میری ماں نے رو کے دکھایا. رب کعبہ کی قسم میری ماں کا آنسو یہاں آیا, اللہ نے ماں کے تلووں کے اندر جنت کا نقشہ مجھے دکھا دیا ہے. ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. مولانا آپ کا بھی نکاح ہوگا, میں نے خطبہ تو نکاح کا پڑھ دیا, سارے نکاح والے بیٹھے, کم ہوں گے جو نکاح والے نہیں. بیوی گھر کے اندر آ جائے, سنو میری بات, سنو میری بات, سنو میری بات, دل کا دکھڑا دے کے جا رہا ہوں. بیوی گھر کے اندر آ جائے, اس کے وکیل نہ بننا. وکیلوں کا کام ایک دوسرے کو ہرانا جتانا ہوتا ہے. ماں باپ کے درمیان وکیل نہ بننا, بھائیوں کے درمیان وکیل نہ بننا, بہنوں کے درمیان وکیل نہ بننا, بلکہ پیار کا پل بننا. پل سے اللہ سرحدوں کو جوڑ دیتا ہے, پل شہروں کو ملا دیتا ہے, پل ٹوٹی چیز کو ملا دیتا ہے. پل بن کے دکھانا, ایسا محبت, ایسے پیار, ایسے اخلاق کا پل بننا کہ رب کعبہ کی قسم بیوی بھی بچ جائے اور ماں کا مقام بھی بچ جائے, بیوی بھی بچ جائے, بہنوں کا پیار بھی بچ جائے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, ایک بھائی نہیں, 4 بھائی 1 بہن. سنو داستان. اللہ امیر باپ تھا, دنیا سے جاتے کہنے لگا سارے کا سارا بیٹے تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں, اپنی بہن کو نہ بھولنا. باپ کے مرنے کے بعد کہنے لگے بہن تو نے لے کے کیا کرنا ہے, ساڈا پیار کافی نہیں. انہوں نے کہا ویرا ٹھیک ہے, 4 بھائیوں میں 85 ارب روپے لاکھوں کروڑوں تقسیم ہو گئے, بہن کو کچھ نہ ملا. کہ جب پیسہ آ جاتا ہے غریبی بھی بری لگتی ہے, غریب بھی برے لگتے ہیں. پھر کس کے گھر جاتے کہتے نہیں پانی ہنے پی کے آئے, ہنے پی کے آئے. یار گلاس دیکھے نے, وہ برتن دیکھے نے. سرتاج الاولیاء سلطان الہند صبح صبح بیٹھے اپنی مسند پر, وہ ایک اتنا بڑا گٹھر سر پر اٹھا کر ایک گاؤں والا بدو لے کے آ رہا ہے, پیروں پہ گرد گارے میں بھرے ہوئے, خانقاہ کے اندر اللہ اللہ کے حلقے اور نفلی روزہ رکھا ہوا ہے, اللہ اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں. وہ آیا, انہوں نے کہا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت جی بس تجھے ناشتہ کر لیا؟ فرمایا نہیں, یونی کا روزہ ہے. فرمایا نہیں کیا. کہیں لگاؤ دسترخوان. میری بیوی نے تہجد پڑھ کے مکئی کی روٹیاں بنائی ہیں اور خود میں حلال وضو کر کے ساگ کاٹ کے لایا ہوں. وہ اتنی دور سے میں ساگ لے کے آیا, مکئی کی روٹیاں. تیرے میرے جیسا ہوتا کہتا چل روزہ ہے کسی اور کو کھلا دے ورنہ رکھ دے, شام کو کھا لوں گا. مریدوں کی طرف دیکھا, کہنے لگے میں بہت چپ ہو جاؤ. فرمایا لبیلیا اتنی دور سے لایا ہے؟ کہا ہاں ہاں. ساگ لایا ہے؟ مکئی کی روٹی لایا؟ جی جی. فرمایا یوں کر کے دسترخوان بچھایا, فرق دے. فرمایا ویرا کھا. کہا نہیں آپ کھاؤ. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقمہ توڑا, ساگ میں لگایا, منہ میں ڈالا. مرید شیشی کرنے لگے, حضرت یہ کیسا پیر ہے جو روزہ مریدوں کے سامنے توڑ ہے. اور میں مریدوں چپ کر کے کھانا کھاؤ ورنہ خاموش ہو, خبردار مجھے نہ چھیڑنا. پیٹ بھر کے روٹی کھائی, وہ دعائیں دے کے دعائیں لے کے چلا گیا. حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور میں لوگوں میں نے قرآن بھی پڑھی, حدیث بھی پڑھی, پورے قرآن میں روزہ ٹوٹ جائے کفارہ نظر آیا, دل ٹوٹ جائے کفارہ مجھے نظر کوئی نہیں آیا ہے میرا. بلکہ علماء اکرام نے یہاں تک فرمایا قربانی کا جانور پوچھنے کی بھی اجازت نہیں کہ تم نے قربانی کا جانور لیا کہ نہیں لیا. اگر وہ کہیں نہیں لیا اس دفعہ گنجائش کوئی نہیں, اس کا دل ٹوٹ گیا تو تیری لاکھ قربانی عرب تیرے منہ پر مار دے گا.
حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے، میں کس کے ہاتھ میں اپنا خون لہو تلاش کروں؟ فیصل آباد کی منڈی جانوروں میں مشہور ہے، پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں، اگر پسند نہ آئے تو معاف کر دینا، اگر آپ کی سمجھ میں ہے تو اللہ توبہ کر لو۔ فیصل آباد کی منڈیوں میں موبائلوں پر میرے عزیزوں کتنے کا جانور ہے؟ 10 لاکھ کا۔ اللہ کی قسم قربانی شوق نہیں، قربانی نقل ہے، نبیوں کی سنت ہے، شوق نہیں۔ کتنے کا جانور ہے؟ 15 لاکھ کا۔ 15 لاکھ 20 کلو دودھ پیتا ہے جی، 2 کلو بادام مہینے میں کھاتا ہے جی، دیسی گھی کے پیڑے بھی دیتا ہوں، مکھن کے پیڑے۔ میں نے کہا جانور کو، میں نے کہا الف لام میم سے لے کر والناس تک، بخاری ترمذی مشکات ماجہ ابن ماجہ مسلم تک دکھاؤ۔ میں نے کہا کتنے کا جانور ہے؟ کہ 15 لاکھ کا۔ میں نے کہا کرتا کیا ہے؟ کہ جی دودھ گھی مکھن کے پیڑے۔ اچھا اچھا۔ میں نے کہا مجھے 2 منٹ کے لیے اپنے گھر میں لے جا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا لے کے جا۔ دروازے میں ڈرائنگ روم میں بٹھایا، میں نے کہا میاں گھر میں امی ہے؟ کہا ہاں ہاں۔ کتنی عمر ہے؟ 70 سال۔ میں نے کہا ابو ہے؟ کتنی عمر ہے؟ 85 سال۔ میں نے کہا ذرا ملاقات ہو جائے گی، دعائیں لینی ہے۔ آؤ جی مولوی صاحب دعا لو، دعا دو۔ ماں میرے سامنے ہی، باپ سامنے آیا۔ میں نے کہا 20-20 کلو دودھ جانوروں کو پلاتا ہے، کبھی پایا دودھ کا پیالہ تمہیں اس نے پلایا؟ ہفتے میں 2-2 کلی بادام کی کھلانے والوں، کبھی ماں کے منہ میں 4 دانے ڈالے، جن کو دودھ کھلانا پلانا چاہیے تھا، جن کو بادام کھلانا چاہیے تھے، انہیں سوکھے ٹکڑوں پہ مار دیا۔ یہ کیسی تقسیم ہے؟ اللہ تیرے بندوں کو، یا رسول اللہ آپ کی امت کو کیا ہو گیا؟ اور جن کو دودھ پلانا چاہیے تھا وہ پیروں میں رلنے لگے۔ اللہ اکبر۔ گھاس کھانے والی قوم دودھ پینے لگی، اور دودھ پینے والوں کے لیے گھاس بھی نصیب کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، بیٹا پڑھ لکھ کے بڑا ہو گیا، شادی ہو گئی، 3-4 بچے ہو گئے، بوڑھے ماں باپ جو آپ کی گلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، چرپائیوں پہ تھلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ کا پنکھا لے کے جلتے ہیں۔ میں نے کہا بزرگا 4 اے سی لگے ہوئے، یو پی ایس بھی ہے، سولر بھی ہے، جنریٹر بھی ہے، گھر کیوں نہیں بیٹھتا؟ کیا بات ہے؟ کہنے لگا گھر میں جگہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بی بی کہنے لگی رہنے دے اللہ کا شکر ہے۔ باپ نے مجھے 2 لفظوں میں خاموش کر دیا۔ کیا کہا؟ اس نے کہا پتر لے گئے نواں دیا لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایوے بیٹھے جیوے بیٹھے چور۔ فریج بھی کھولنے کی اجازت نہیں، بھوک لگی تیز تیز کھانے کی اجازت نہیں، لقمے پہ لقمہ ڈالوں گا، بہو ڈانٹے گی ابو جی آپ کو کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ شربت کا گلاس پیا، دوسرا منہ سے چھیل کے لے جائیں گے۔ نا ویرا نا ویرا۔ 2 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ 4 بھائیوں میں تقسیم ہو گئی جائیداد، کس نے کہیں پیسہ لگایا، کس نے کہیں، ایک بھائی کا بچہ بیمار ہو گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، میرے ساتھ ایک دن سفر کر کے دیکھ لو، میں تمہیں سینکڑوں میسج ایسے سناؤں گا، پڑھاؤں گا، خدا کی قسم تم ہنسنا بھول جاؤ گے۔ ایک مجھے بچی کا پچھلے دنوں فون آیا لاہور سے، کہنے لگی مولانا خودکشی حلال ہے یا باپ کو قتل کر دوں حلال ہے؟ میں نے کہا استغفار پڑھ۔ کہنے لگی میں آپ نے مجھے 6 سال پڑھایا، عالمہ بنایا، میں وقت کی محدثہ، اسباق پڑھاتی ہوں حدیث کے، BA میری تعلیم ہے، لیکن میں اپنے باپ کو کیا کروں؟ اس کے ساتھ میرا نکاح کر رہا ہے جسے کلمہ بھی پورا پڑھنا نہیں آ رہا ہے۔ کیا معیار تلاش کرتے ہو؟ پیسہ، دکان؟ نبی نے بیٹی علی کو دی، دولہا بن کے دروازے پر آیا، نہ ماتھے پہ سہرا تھا نہ پاؤں میں جوتا تھا۔ نبی نے کس سسرال میں بیٹی بھی آئی، داماد کے پاس حق مہر کے پیسے بھی کوئی نہیں تھے۔ پیسوں سے خوشحالی آتی ہے، حق مہر اور شراب سے خوشحالی آتی ہے؟ کروڑوں والیاں طلاقوں میں آ جاتی ہے، سینکڑوں والیوں کی زندگی نہیں بجایا کرتی۔
جب سب کچھ مل گیا، ایک بھائی کا بچہ بیمار ہوا، اتنا بیمار پیسہ سارا خرچ ہو گیا، دوسرے بھائی کو فون کیا، یار 50,000 دے دے، انہیں کہا انہیں تو فلانی دکان کا سودا کیتا ہے، انہیں کہا بینک میں پڑے، انہیں جی نے قرضہ لیا تھا، ہر جگہ سے نا امید ہو گیا۔ بیوی کہنے لگی دیکھ لیا، بہن تو پہلے دھکے دے کے نکال دی، بھائی کام نہیں آئے۔ زندگی موت کی کشمکش میں بیٹا لیٹا ہوا تھا، اتنے میں دروازے کی کنڈی بجی، کون کتری بیل، بیوی نے پاؤں زمین پہ مارا، لے پہلے مارے پہ مصیبت ہے، روٹیاں پاڑنے کے لیے آ گئی، قیامت کب آئے گی؟ بہن دروازے پر آ کے کھڑی ہو، 1000 روپیہ دینے کے لیے بیویوں کا سہارا لینا پڑے گا، بیویوں کی اجازت لینا پڑے گی۔ اس بھائی کو بھائی کہنے کو دل نہیں کرتا جو 1000 روپیہ بہن کے ہاتھ پر رکھنے کے لیے 10 مرتبہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے، اس سے بڑی اور لوگوں قیامت کون سی آئے گی؟ ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی، دانت ہل کے دانت سفیدی، سفید سفید داڑھی، تمہیں سمجھا رہا ہوں، خبردار خبردار، پیروں کی دعا اپنی جگہ، فقیروں کی دعا اپنی جگہ، بہنوں کی دعا اپنی جگہ، میری دعا نیچے آ سکتی ہے، بیل کی دعا کملی والے نے فرمایا آسمانوں کو چیر کے عرش پر پہنچ جاتی ہے۔ بیل دروازے پر آئی، کھولا دروازہ، بھابھی نے دیکھ کے منہ کیا کہ پہلے مصیبت پڑی ہے اور بچے لے کے آ گئی، زہر کا گھونٹ میٹھا سمجھ کے پی گئی، کہنے لگی بھابھی دور سے آئی ہوں، پانی تو پلا۔ اچھا، اندر پانی پلانے کے لیے گئی، بھائی کو جھپی ڈال کے گلے سے لگا لیا، کبیرہ مجھے تیرے سے ارمان ہے، جہیز بھی دیا ارمان کوئی نہیں، یہ ارمان نہیں، تو نے باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا ارمان کوئی نہیں، دنیا کو پتہ ہے میرا بھتیجا بیمار، مجھے نہیں پتا میرا بھتیجا بیمار ہے، یہ تو نے بڑا دکھ کا کام کیا۔ اس نے کہا تو کیا کرتی؟ اللہ اکبر، کہنے لگی جتنی جوگی ہوں کرتی، اپنی کلائی سے یوں کر کے کپڑا ہٹایا، اپنی 2 چوڑیاں اتار کر سونے کی بھائی کی جھولی میں رکھ دی، کیسے بڑی میری اوقات نہیں، یہ بھی خدا بھلا کرے بخشے ماں کو، وہ دے کے چلی گئی تھی، اور جلدی سے چوڑیوں کے اوپر یوں کر کے پلہ ڈال دیا، کہنے لگی ویرا بس ایک بات کا خیال کرنا، کب پڑ جائے اطلاع کر دینا، بھائیوں کا دروازہ، محلے والوں کا دروازہ، سسرال کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے ایک مس کال دے دینا۔ اللہ اکبر، اگر بیل پیسہ نہ لے کے آئی تو کلیجہ تو ہاتھ میں رکھ کے ضرور لے کے آ جائے گی۔ مجھے بتاؤ تم نے کیوں اپنی بہنوں کے دروازے بند کیے؟ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے یہاں سے مریض سیر کرنے جا رہے ہو، کغان نران سیر کرنے جا رہے ہو، تمہیں عید کے دن 2000 روپے لے کے بہن کے گھر کا راستہ کیوں یاد نہیں آتا؟ تیری زکوٰۃ کراچی میں چلی گئی، تیری زکوٰۃ بہن کے گھر کیوں نہ گئی؟ تیری خیرات، تیرے عطیات سے 200 افطاری کے دسترخوان لگے، تجھے حیا ہی نہ آیا، تیرے بھائی کے گھر چولہا نہ جلا۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو مارکیٹ کا مالک بنا دیا، کسی کو بازار میں ریڑھی کھڑی کرنے کی جگہ بھی کوئی نہ دی۔ فیصلے تو قسمتوں کے اس نے کیے، کبھی امیری غریبی پر اپنی زندگی کا معیار نہ بنانا۔ ہمارے نبی کو زمین پر بیٹھ کے کھانے میں فخر ہے، کبھی نئے نئے صوفے اور چنیوٹ کا فرنیچر دیکھ کر اپنی ذات، اپنی خاندان کی پرکھوں کی عزت کا سودا نہ کرنا۔ یہ تو زندگی کا اتار چڑھا ہوا کرتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، انسان تو اپنا کردار چھوڑ کے جاتا ہے، سب کچھ قبر اور کردار لے کے گیا، کردار چھوڑ کے گیا۔ وہ قومیں کبھی رسوا نہیں ہوتی جو اپنے پرکھوں کی زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتی۔ ہمارا کلچر داڑھی ٹوپی ہے، اتنا مجمع سننے کے لیے آیا ہے، میں ننگا ہو کے آتا، میں آپ کو اچھا لگتا، میں اس لباس میں آیا، کوئی میرے کندھے پر ہاتھ یوں چوم رہا تھا، کوئی میرے ہاتھ کو چوم رہا تھا، میرے پاس کیا ہے، کھوکھلا سا گھڑا ہوں، گد کا ٹوکرا ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی سنتوں نے مجھے خدا کی قسم نکھار بھی رکھا ہے، سنبھال بھی رکھا ہے۔ اگر دنیا کے اندر عزت مل رہی ہے تو کیا قبر میں عزت نہیں ملے گی میرے؟ آ جاؤ، پلٹ آئیں، واپس پلٹ آئیں۔ مولانا اصغر صاحب میں شام کے بازار میں حضرات 16 افراد ساتھ، ہمیں بس حکم تھا یہ لباس پہننا ہے، ہاتھ میں عصا اور تسبیح ہو، نگاہ نیچی، شلوار پنڈلیوں تک، چپل پہننا ہے، سنت لباس، بس درود شریف پڑھتے جانا ہے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی قبروں کے درمیان روڈ کے اوپر کھڑے تھے. ایک عورت آئی, اس نے آ کے یوں کر کے میرا پگڑی کا پلہ کھینچا, پینٹ شرٹ یوں, تو ساتھ کے مندوب نے وہاں کی شامی عربی زبان میں اس کو خاموش کیا. پھر اس نے یوں کر کے, میری بیوی نے اس کا ہاتھ روکا, اس نے یوں میری داڑھی میں ہاتھ ڈالا. اس نے مندوب سے پوچھا یہ آسمان سے ملائکہ آئے ہیں؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا نہیں, سنت کا روب. انہوں نے کہا آسمان سے ملائکہ؟ انہوں نے کہا نہیں. تو کہا ہاں, اس نے ابھی میں کہا ہاں یہ بلال کی اولاد ہے, بلال کی. انہوں نے کہا وہ بھی نہیں, یہ پاکستان سے تیرے مسلمان بھائی آئے. اللہ اکبر. آپ یقین کرو وہ عورت ہمارے سامنے سجدے میں گر گئی اور پھر رو کے اٹھی. ایک ہاتھ کے اندر قیمتی پرس تھا, دوسرا ہاتھ کہنے لگی میرے لیے دعا کرو. پھر دعا کر کے کہنے لگی, یا پلہ پکڑا کھینچ کے کہنے لگی جا اپنی قوم اپنے ملک میں جا کے کہہ دینا اس کا سودا نہ کرنا, اس کا سودا نہ کرنا, اس کا سودا نہ کرنا. ہم نے اسے بیچا, ہماری نہ عزت بچی نہ ایمان بچا. قسم اٹھا کے کہہ کے گئی, کہہ لگی اللہ اکبر. نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی کی قبروں کے درمیان کھڑو کے کہنے لگی جا ملک والوں کو جا کے کہہ دینا عزت ملے گی تو اسی کردار میں ملے گی. اللہ. ایک اور زندگی کا واقعہ خدا کی قسم جھجوڑ کے رکھ دیتا. ہم وہاں سے ہوٹل میں جب آئے نا فندق المنصور میں, زینب کی قبر کے بروزے کے بالکل پاس تھا, تو وہ غربت تھی, داعش کے حملوں سے پورا ملک شام تباہ ہوا تھا. 7 روٹیاں ملتی ہیں ایک گھرانے کو, ایک خاندان کو, بغیر سالن کے اس پر وہ گزارا کرتے اور ترس رہے تھے کہ اپنے ملک میں ہمیں لے جاؤ. خوبصورت حسن ایسا ایک جنت کا ٹکڑا ہے شام کی سرزمین, ترس رہے تھے ملکوں میں لے. وہ عورت بچی کھڑی ہوتی, اب وہاں مجبوری تھی, اب وہ پوچھتی عربین ڈش, عراقی ڈش, پاکستانی ڈش کیا کھائیں گے. میں ایسے ہی بیٹھا, ثقاف اس کے یہاں سننے کی بات ہے, ثقاف اس کے یہاں. میں نے اسے ادھر بلایا, میں کدھر آ, ٹوٹی پھوٹی مجھے عربی آتی تھی. میں نے کہا میں تجھے ہدیہ دوں, وہ سمجھی پیسے دے گا. میں نے کہا پیسے بھی دوں گا, کچھ اور دوں, کہنے لگی دو. ثقاف بال ان کے نظر نہیں آتے الحمدللہ. میں نے بیوی سے کہا, میں نے کہا وہ بیگ کے اندر اوپر چوتھے فلور میں وہ کمرے میں بیگ میں چادریں لے کے آ. وہ کہنے لگی کوئی نیا چادر. میں کہا تو لے کے تو آ. میری گھر والی لے کے آئی. اللہ, میں نے یوں کر کے اللہ کی قسم اللہ میرے عزیزو چادر کا پلو کھولا, اس بیٹی نے یوں کر کے اپنا سر کر دیا. میں نے یوں کر کے چادر اس کے اوپر اڑائی, اس کا سینہ کمر کو میں نے ڈھک دیا. اس نے میرا ہاتھ یوں کر کے کھینچا, موبائل میرے ہاتھ میں پرے کر کے کھینچا, ایسے چومنے لگی جیسے بیٹی باپ کے ہاتھ کو چومتی ہے. اس کا ناک بھی لگ رہا تھا, اس کے آنسو لگ رہے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پتہ اس نے عربی زبان میں جملہ کہا, یہاں سے کٹنا شروع ہوا, یہاں تک کلیجہ پھاڑ کے چلی گئی. اللہ اکبر. اور ہاتھ چوم کے کہنے لگی تم کون ہو, اس ملک میں تمہارے کپڑے اترتے ہیں, تم کون ہو جو میں نے سمجھ کے میں چادریں پہنا کے جا رہے ہو. پھر مجھے کہنے لگی پاکستان لے جا, برتن مانجوں گی, صفائیاں کروں گی, تمہارے پاکستان میں یہ چادر ہے. میں نے کہا, کہنے لگی میرے سے دعا کر اللہ مجھے پاکستان لے جائے. خدا پاک کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, میں نے دعا نہیں کی. میں نے کہا اللہ سے پاکستان نہ بھیجنا. جس دوپٹے کو تلاش کرنے کے لیے یہاں آئی ہے کسی گھر میں نہ ملے گا, کسی شادی حال میں نہ ملے گا, کسی بازار میں برقع نہ ملے گا. یا اللہ دوپٹہ عزت داروں کے دیلداروں کے گھروں میں دوپٹہ نہیں ملے گا. یا اللہ دوپٹے کو تلاش کرتے کرتے کئی کلمہ نماز ہی چھوڑ کے ہمارے منہ پر مار کے نہ چلی جائے. کشمیر کی بیٹیاں مایوس ہو گئی. کشمیر ڈے پر 21 توپوں کی سلامی دینے والوں, کشمیر کی بیٹیوں نے کاٹن اپنی کانوں میں ٹھوس لی. کا شرم کرو, شرم کرو. تمہاری توپوں کے گولوں کی آواز آتی ہے, ہماری چیخوں کی عزت کی لٹنے کی آواز تمہیں 75 سال ہو گئے, تمہیں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میں نے ایک کشمیر کی بیٹی سے پوچھا, میں نے کہا میری بچی کیا بات ہے, تو نے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ گانا کیوں چھوڑ دیا؟ کہ خبردار آئندہ بات نہ کرنا, بے شک جنت میں یا جہنم میں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ایک دل پاکستان کی طرف سے تیز
تیز ہوا چلی، آندھی میں اڑتے اڑتے کاغذ آیا، اللہ اکبر، وہ کاغذ میرے ویڑے میں گرا، جھاڑو کے تلکوں سے وہ کاغذ میرے ویڑے میں آیا، میں نے کاغذ اٹھایا، پتا تھا اس پہ لکھا تھا 6 سال کی زینب قصور میں لٹ گئی۔ اور لوگوں جو 6 سال کی زینب کو اپنے ملک میں نہ بچا سکے، وہ 20 سال کی زینب کو کشمیر میں آ کے کیسے بچائیں گے؟ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ پوری دنیا کے میڈیا اور اخباروں پر 4 سال کی بچی، 3 سال کی بچی، اور چلو وہ ظالم، وہ دجال ظلم کرتا ہے، تم تو موبائل پر چڑھانا چھوڑ دو، تم اس بچے کا مذاق نہیں اڑا رہے، اللہ کی قسم، نبی کی عزت کا، قرآن کی عزت کا مذاق اڑا رہے ہو۔ جو رئی کا سر پاس کی رہ گئی تھی، ہم نے موبائلوں پر اس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ایمان بچا، اپنی عزت بچا۔ کب بچے گی؟ جب تیری بیٹی کے سامنے تیری بیٹی کا فون آئے، موبائل پر گھنٹی بجے، تیری بیٹی نمبر یوں کر کے موبائل رکھ دے، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ جب تیرا میرا بچہ موبائل لے کر اوپر چھپ کے میسج سننے چلا جائے، سمجھ لینا اس عزت والے گھر کا بیڑا غرق ہونے لگا ہے۔ بس میرے عزیزوں، جو میرے اندر ہمت تھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا۔ میں ہاتھ ہی جوڑ سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ میں دھمکانے تھوڑی آیا، کوئی قانون کا آرڈر تھوڑی لے کے آیا، میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا واسطہ لے کے آیا، قرآن کا واسطہ لے کے آیا۔ آج اللہ کے دربار میں سچی توبہ آپ بھی کر کے جاؤ اور میں بھی کر کے جاؤں۔ توبہ کروانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ گناہگار ہو یا میں گناہگار، اللہ کرے کوئی گناہگار نہ ہو، سارے نیکوکار، لیکن آج توبہ کر کے جائے اور اس زبان حال سے پہلے، اس زبان حال سے اٹھنے سے پہلے 3 مرتبہ زور سے کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ،